کے چاروں طرف آگ ہی آگ تھی، کیونکہ آگ سے بنے اس شیطان کا خاتمہ بھی آگ ہی سے ممکن تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے ان شعلوں نے کامور کو اپنی لپیٹ میں لے لیا اور فضا اس کی کربناک چیخوں سے گونج اٹھی۔ آج زمیل نے پھر ایک شیطان کو ختم کر کے جیت اپنے نام کر لی تھی۔ وادی میں سورج کی کرنیں اپنی پوری روشنی لے کر اتر چکی تھی۔ تبھی زمیل اور قحوت بھی وادی میں اترے۔ وہ دونوں آج بہت خوش تھے، آخر کچھ اور شیطانوں کو وہ جہنم رسید کر کے آ رہے تھے۔ زمیل اور قحوت چلتے چلتے اس درخت کے پاس پہنچے جہاں زمیل کے بابا بیٹھے تھے، مگر وہاں زمیل کے بابا اکیلے نہیں تھے، ان کے ساتھ کوئی اور بھی تھا جسے دیکھ کر زمیل کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ زمیل کے بابا کے ساتھ مولوی قیوم بیٹھے تھے اور ان دونوں افراد کے سامنے ایک اور سفید لباس میں ملبوس کوئی شخص بیٹھا تھا جس کی پشت زمیل کی طرف تھی۔ زمیل اور قحوت نے ان کے پاس جا کر سلام کیا۔ آؤ زمیل، کیسے ہو؟ بہت بڑا کارنامہ سر انجام دے کر آ رہے ہو، بہت مبارک ہو۔ اس سفید لباس والے نے اٹھتے ہوئے کہا۔ شاہ بابا آپ؟ زمیل نے خوشگوار حیرت سے انہیں دیکھا اور ان سے مصافحہ کیا۔ آپ کو یہاں دیکھ کر مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے، اس نے شاہ بابا کے ہاتھوں کو بوسہ دیتے ہوئے کہا۔ جیتے رہو، ایک لمبا عرصہ ہو گیا تھا تم سے ملاقات نہیں ہوئی تھی، سوچا تم سے مل لیا جائے۔ آؤ بیٹھو، بیٹھ کر بات کرتے ہیں، انہوں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ شاہ بابا جنات کے سب سے عمر رسیدہ اور سب سے نیک جنات میں سے تھے۔ ان کو جنات کے سبھی قبائل میں ایک خاص مقام حاصل تھا۔ جیسے انسانوں کی دنیا میں ایک عدالت ہوتی ہے اور اس کا ایک جج ہوتا ہے جو مقدمات پر اپنے فیصلے سناتا ہے، بالکل ایسے ہی شاہ بابا کی بھی جنات کی دنیا میں یہی حیثیت تھی۔ وہ غلطی کرنے والے جنات کو سزا دیتے تھے اور جو جنات اچھائی کا کام کرتے ان کو انعام و کرام سے نوازنے کا اختیار بھی انہی کے پاس تھا۔ انہی وجوہات کی وجہ سے سبھی جنات ان کی عزت کرتے تھے اور ان کے کسی بھی فیصلے سے انحراف نہیں کرتے۔ زمیل کے بابا نے بات شروع کی۔ کل رات تم نے شیطان کامور کو اس کے انجام تک پہنچا دیا، یہ بات ہم سب کے لیے خوشی کا باعث ہے کہ تم اپنے فرائض بہت اچھی طرح سے نبھا رہے ہو، مگر ہم یہاں ایک اور مقصد کے لیے جمع ہوئے ہیں جو تم کو بھی معلوم ہے زمیل۔ زمیل کو معلوم تھا کہ مولوی قیوم کوئی عام بزرگ نہیں، مگر ان کی پہنچ اس کے بابا اور شاہ بابا تک تھی، اس بات کا اسے بالکل اندازہ نہیں تھا۔ دیکھو زمیل بیٹا، اس لڑکی کا رشتہ طے ہو گیا ہے اور اس کے والدین چاہتے ہیں کہ وہ شادی کر کے اپنے گھر چلی جائے، اس لیے اب تم اس لڑکی کا پیچھا چھوڑ دو، مولوی قیوم نے سمجھاتے ہوئے زمیل سے کہا۔ میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا میرے اور حائفہ کے درمیان آنے کی کوشش مت کیجیے گا، مگر آپ میری بات نہیں سمجھے، زمیل نے مولوی قیوم کی طرف غصے سے دیکھتے ہوئے کہا۔ زمیل کا اتنا ہی کہنا تھا کہ زمیل کے بابا ایک دم غصے میں آ گئے۔ یہ کون سا طریقہ ہے بات کرنے کا؟ وہ ایسا کیا غلط کہہ رہے ہیں؟ تم کو کیا لگتا ہے مجھے کچھ معلوم نہیں؟ میں بہت عرصے سے یہ بات جانتا ہوں، مجھے لگا تھا کہ تم خود باز آ جاؤ گے، لیکن تم… بابا، حائفہ کے گھر والے زبردستی اس کی شادی کر رہے ہیں اور میں اس سے بہت محبت کرتا ہوں، اس سے کبھی بھی الگ نہیں ہوں گا، یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ یہ کہتے ہوئے زمیل اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ زمیل کے بابا بھی غصے سے اٹھ کھڑے ہوئے اور شاہ بابا کی طرف دیکھ کر بولے۔ شاہ بابا دیکھ رہے ہیں اس کے انداز، اگر یہ اپنی حرکتوں سے باز نہ آیا تو پھر اسے سزا دیں یا قید کر دیں۔ بابا، میں کسی قید کسی سزا سے نہیں ڈرتا، میں حائفہ کو کبھی نہیں چھوڑوں گا، کچھ دنوں تک میں اس سے نکاح کر کے اسے یہاں لے آؤں گا، اس سے محبت کرنا میرے اختیار میں نہیں ہے، یہاں بیٹھا ہر کوئی یہ بات سمجھ لے تو اچھا ہے۔
زمیل نے یہ بات کہی اور وہاں سے اٹھ کر چل دیا۔ اس سے پہلے کہ زمیل کے بابا کچھ کہتے، شاہ بابا نے ان کو ہاتھ اٹھا کر بولنے سے منع کر دیا اور زمیل کو جاتے ہوئے دیکھنے لگے۔ زمیل کے بابا بہت غصے میں آ چکے تھے۔ وہ شاہ بابا سے بولے، شاہ بابا دیکھ لیں، اب وہ ہماری ہر بات رد کر رہا ہے، اس کا کوئی نہ کوئی علاج کرنا ہوگا۔ شاہ بابا ان کی بات سن کر جواب میں بولے، دیکھو تابعین، وہ کوئی انسان نہیں ہے جس کے ساتھ ہم زور زبردستی کر لیں جیسے اس لڑکی کے والدین کر رہے ہیں۔ وہ جن زادہ ہے اور ہے بھی بہت طاقتور۔ بتاؤ اس کو کیسے روکا جا سکتا ہے؟ جیسے تم چاہ رہے ہو ویسے تو بالکل بھی نہیں۔ اسے سمجھانے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے اور وہ مجھے معلوم ہے۔ تم اب اسے کچھ نہیں کہو گے۔ یہ کہہ کر شاہ بابا وہاں سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ زمیل دور ندی کے کنارے بیٹھا تھا۔ اس کے وجود سے آگ کی چنگاریاں نکل رہی تھیں جو اس بات کا اشارہ تھی کہ وہ کس قدر غصے میں ہے۔ زمیل، کتنی محبت کرتے ہو حائفہ سے۔ محبت کا کوئی پیمانہ نہیں ہے جس سے میں اپنی محبت کو ناپ سکوں۔ زمیل کو شاہ بابا سے ایسے سوال کی توقع نہیں تھی، اس لیے وہ ان کے سوال پر کچھ الجھ کر بولا، میں بتاؤں تم حائفہ سے کتنی محبت کرتے ہو، اتنی محبت کہ اس کو اس کی خاطر بھی چھوڑ نہیں سکتے۔ میں آپ کی بات سمجھا نہیں ہوں، آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں شاہ بابا؟ زمیل، ابھی شاید تم کو میری بات سمجھ نہ آئے۔ تم آج کا سوچ رہے ہو جبکہ میں آنے والے کل کی سوچ رہا ہوں۔ جو میں دیکھ رہا ہوں تم نہیں دیکھ سکتے۔ انہوں نے افسردہ لہجے میں زمیل سے کہا، شاہ بابا آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ آپ مجھے صاف صاف بتائیے۔ یہ کہہ کر زمیل ان کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ دیکھو زمیل، ہماری اور انسانوں کی ضروریات میں بہت فرق ہے۔ فرض کرو اگر میں تمہارا نکاح خود اس سے کروا بھی دیتا ہوں تو کیا وہ یہاں ہمارے درمیان رہ پائے گی؟ چلو مان لیتے ہیں وہ رہ بھی لے گی، مگر کب تک؟ چند ہفتے، چند مہینے یا چند سال، پھر وہ تھک جائے گی۔ تمہارا سفر بہت لمبا ہے زمیل۔ اگر کل تم وقت پر حائفہ کے گھر نہ جاتے تو جانتے ہو کامور اس کے ساتھ کیا کرتا۔ تمہارا ایک مشن ہے، تم نے ایک کامور کو مارا ہے، بھی اور کتنے کامور ہیں، کتنی شیطانی قوتیں تمہارے پیچھے ہیں۔ تم کو کیا لگتا ہے عزازیل اپنے اتنے خاص چیلے کے مارے جانے پر چپ رہے گا؟ نہیں نہیں زمیل، یہ بات یاد رکھو، یہ نیکی اور بدی کی لڑائی ہے جو قیامت تک جاری رہے گی۔ تم کب تک حائفہ کو ان شیطانوں سے بچاؤ گے؟ تم جن زادے ہو، ان کا مقابلہ کر سکتے ہو، مگر وہ خاک زادی ہے، کیسے اس کا نازک وجود ان کے ظلم سہے گا؟ بھلے انسان اشرف المخلوقات ہو، ہم جنات کو قابو کر سکتا ہے، مگر یہ ہر انسان نہیں کر سکتا۔ اگر تم حائفہ کی زندگی چاہتے ہو تو تم کو اس کی زندگی سے نکلنا ہوگا، اس کا ساتھ چھوڑنا ہوگا۔ مجھے معلوم ہے یہ بہت مشکل ہے، مگر ناممکن نہیں۔ شاہ بابا نے زمیل کو پیار سے سمجھاتے ہوئے کہا، شاہ بابا آپ نہیں جانتے وہ میرے بنا مر جائے گی، وہ مجھ سے بہت محبت کرتی ہے۔ زمیل نے دردناک لہجے میں ان کو مخاطب کیا، زمیل جانتے ہو ہم میں اور انسانوں میں کیا فرق ہے؟ ان کو جب کوئی دکھ ملتا ہے نا تو اس کو وہ اس کے حوصلے اور صبر سے برداشت کرتے ہیں۔ اللہ نے یہ چیز ان کی فطرت میں رکھی ہے۔ یہ انسان اپنی جان سے بھی پیارے انسانوں کو اپنے ہاتھوں سے منو مٹی تلے دفناتے ہیں اور پھر بھی زندہ رہتے ہیں۔
اگر ایسا نہ ہوتا تو تمام انسان اب تک فنا ہو چکے ہوتے۔ وہ بھی سنبھل جائے گی، تم سے الگ ہونے کا دکھ سہ جائے گی۔ شاہ بابا، کیا اور کوئی حل نہیں ہے؟ زمیل نے بہت آس سے شاہ بابا سے یہ بات پوچھی تھی۔ ایک بار تو ان کا بھی دل کیا کہ کہہ دیں کہ تم ٹھیک ہو زمیل، اپنی محبت کو اپنا لو، مگر اس وقت اگر ذرا سے بھی کمزور پڑتے تو زمیل کبھی بھی حائفہ کو چھوڑنے کا سوچتا بھی نہیں۔ اس لیے انہوں نے نفی میں سر ہلا کر اس کا جواب دیا۔ ان کا جواب سن کر زمیل نے اپنی آنکھیں بند کر لیں، شاید اپنے درد کو ضبط کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ٹھیک ہے شاہ بابا، جیسا آپ چاہتے ہیں ویسا ہی ہوگا۔ زمیل نے اپنے دل پر پتھر رکھ کے شاہ بابا سے کہا اور وہاں سے اٹھ کھڑا ہوا۔ شاہ بابا نے اسے جاتے ہوئے دیکھ کر ایک سرد آہ بھری۔ تھوڑی دیر بعد شاہ بابا مولوی قیوم کے سامنے حاضر ہوئے۔ قیوم میاں، آپ اب بے فکر ہو جائیے، اب وہ کبھی دوبارہ حائفہ کے پاس نہیں جائے گا۔ یہ سنتے ہی زمیل کے بابا بھی ایک دم حیران ہو گئے۔ یہ کیسے ممکن ہوا شاہ بابا؟ اس بات کو چھوڑو تابعین، اور تم بھی اب اس معاملے پر کوئی بات نہ کرنا، ورنہ تم جانتے ہو تمہارا غصہ اور اس کی ضد سارا بنا بنایا کام خراب کر دیں گے۔ بہت شکریہ شاہ بابا، اب میں چلتا ہوں۔ یہ کہہ کر مولوی قیوم وہاں سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ شیخ کمال نماز پڑھنے کے بعد پودوں کو پانی دے رہے تھے اور زبیدہ بیگم برآمدے میں پیچھے تخت پوش پر بیٹھی قرآن پاک پڑھ رہی تھیں۔ تبھی دروازے پر دستک ہوئی۔ یہ اتنی صبح کون آ گیا، اللہ خیر کرے، یہ کہتے ہوئے شیخ کمال دروازے کی طرف بڑھے۔ دروازہ کھولتے ہی ان کے سامنے ان کا بیٹا ریان کھڑا تھا، جس نے ان کو سلام کیا اور ان کے گلے لگ گیا۔ شیخ کمال بیٹے سے چاہے جتنا مرضی ناراض تھے، مگر اب ان کو سامنے دیکھ کر ساری ناراضگی بھول گئے۔ دیکھو زبیدہ کون آیا ہے، حائفہ، آشو، سب باہر آؤ۔ زبیدہ بیگم بھی قرآن پاک کو بند کرتی ہوئی جلدی سے کھڑی ہوئی اور بیٹے کو گلے لگا لیا۔ زبیدہ بیگم نے کچھ دن پہلے ہی ریان کو گھر کے حالات کے بارے میں بتایا تھا، اس لیے وہ پاکستان آ گیا تھا کہ اس کے اپنوں کو اس کی ضرورت ہے۔ حائفہ اور آشو بھی بھائی کو اتنے عرصے بعد اپنے سامنے دیکھ کر خوشی سے نہال ہو رہی تھیں۔ چلو آشو اور حائفہ، بھائی کے لیے اچھا سا ناشتہ بنا کر لاؤ، اور ریان آؤ ہم کمرے میں چل کر بیٹھتے ہیں بیٹا۔ ناشتہ کرنے کے بعد لڑکیاں کچن سمیٹنے چلی گئیں جب زبیدہ بیگم نے حائفہ کے رشتے اور باقی واقعات ریان کو سنا ڈالے۔ کیا امی کس دور میں رہ رہی ہیں؟ دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے اور آپ ابھی تک جن بھوت کے چکر سے نہیں نکلی۔ میں نہیں مانتا حائفہ کو کوئی نفسیاتی بیماری بھی تو ہو سکتی ہے۔ تم کو کیا لگتا ہے ہم سب جھوٹ بول رہے ہیں؟ جو باتیں تمہاری ماں نے تمہیں بتائی ہیں وہ سب جھوٹی ہیں؟ کیا ہم کوئی جاہل ہیں؟ شیخ کمال بہت غصے میں آ گئے۔ اس سے پہلے دونوں میں بات مزید بگڑتی، زبیدہ بیگم نے ریان کو خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور اس کو کہا کہ وہ دوسرے کمرے میں جا کر آرام کرے، اس موضوع پر پھر بات کر لیں گے۔ حائفہ آج بہت خوش تھی۔ ایک تو اتنے عرصے بعد اس کا بھائی آیا تھا، دوسرا آج وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زمیل کے ساتھ یہاں سے جانے والی تھی۔ زبیدہ بیگم نے اس کو اچھے سے تیار ہونے کا کہا تھا، کیونکہ شام میں اس کی پھپھو ریان سے ملنے آ رہی تھی، ساتھ ہی اس کے نکاح کے جوڑے کی بھی بات کرنی تھی۔ حائفہ نے اپنے سب سے پسندیدہ کپڑے زیب تن کیے، اس کے ساتھ ہی اس نے زمیل کا دیا ہوا سرخ دوپٹہ اوڑھا، کانوں میں بڑے بڑے جھمکے جن میں چھوٹے چھوٹے سفید موتی لگے تھے، دونوں ہاتھوں میں سرخ رنگ کی چوڑیاں اور میک اپ کے نام پر آنکھوں میں گہرا کاجل، دونوں ہاتھوں میں سرخ رنگ کی چوڑیاں، پیروں میں نازک سی پازیب۔ آج وہ بہت دل لگا کر تیار ہو رہی تھی۔ زبیدہ بیگم نے اسے دیکھا تو دیکھتی ہی رہ گئیں، وہ ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت لگ رہی تھی۔ زبیدہ بیگم بھی خوش تھیں کہ وہ آج دل سے تیار ہو رہی ہے، لیکن پس پردہ حائفہ کے ذہن میں کیا چل رہا تھا اس سے وہ ناواقف تھیں۔
لگ ہی نہیں رہا تھا کہ یہ وہی حائفہ ہے جو اس رشتے سے ناخوش تھی۔ سب نے خوشگوار ماحول میں کھانا کھایا۔ حائفہ کو یوں خوش دیکھ کر زبیدہ بیگم نے شیخ کمال کو کہا، دیکھیں میں نے کہا تھا نا حائفہ خود ہی ٹھیک ہو جائے گی۔ دونوں نے اس بات پر اللہ کا شکر ادا کیا۔ آپی آج آپ ماشاءاللہ بہت پیاری لگ رہی ہیں، اب کپڑے تبدیل کر دیں۔ آشو نے بہن کے سامنے جا کر پیار سے کہتے ہوئے اسے گلے لگا لیا۔ ابھی دل نہیں کر رہا، میں تھوڑی دیر تک کپڑے تبدیل کر لوں گی، تم سو جاؤ، اتنا کام کیا ہے تھک گئی ہوگی۔ جی بس سونے ہی لگی ہوں، اب آپ بھی دیر تک مت جاگتی رہیے گا، سو جائیے۔ حائفہ کچھ دیر آئینے کے سامنے بیٹھی خود کو تکتی رہی۔ اس نے سرخ آنچل کو سر پر اوڑھا، الماری میں رکھے زمیل کے دیے ہوئے گجرے پہنے اور پھر تکیے کے نیچے سے وہ سنہری پر نکال کر مٹھی میں دبا لیا۔ وہ زمیل کی دی ہوئی کوئی بھی چیز یہاں چھوڑ کر نہیں جانا چاہتی تھی۔ اس نے پیار بھری نظر آشو پر ڈالی جو سو چکی تھی، لائٹ آف کی اور کمرے سے باہر نکل گئی۔ لیکن تبھی وہ دوبارہ انہی قدموں پر واپس پلٹی، ڈریسنگ ٹیبل کے پاس جا کر گلے میں پہنا ہوا تعویذ اتار دیا۔ مجھے معاف کر دیجیے گا بابا، یہ کہتے ہوئے اس کی آنکھوں میں نمی اتر آئی۔ کمرے سے نکلتے ہوئے پھر پرنم آنکھوں سے پلٹ کر آشو کو دیکھا اور دروازہ بند کر دیا۔ وہ دھیرے دھیرے قدم اٹھاتی چھت پر پہنچی جہاں زمیل کھڑا اس کا منتظر تھا۔ کسی کے قدموں کی آہٹ سن کر اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ ایک لمحے کے لیے تو اسے دیکھ کر وہ ساکت ہی ہو گیا تھا، وہ آج اس قدر حسین لگ رہی تھی۔ وہ دھیرے دھیرے قدم اٹھاتی اس کے پاس چلی آئی۔ میں آ گئی زمیل، ہمیشہ کے لیے تمہارے ساتھ جانے کے لیے۔ اور زمیل اس کا خوشی سے تمتماتا ہوا چہرہ دیکھ کر یہ سوچ رہا تھا کہ وہ کیسے ان خوشی سے چمکتی آنکھوں میں آنسو بھرے، کیسے اسے دکھوں کے حوالے کر دے، مگر یہ سب تو کرنا تھا۔ یہ دیکھو زمیل میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ اس نے اپنی بند مٹھی کھول کر اسے دکھائی جس میں ایک سنہری پر چمک رہا تھا۔ یہ تمہارا پر ہے، مجھے ایک بار فوارے کے پانی میں تیرتا ہوا ملا تھا۔ زمیل نے اس کی ہتھیلی سے وہ سنہری پر اٹھایا اور فضا میں اچھال دیا، جو کتنے ہی چھوٹے چھوٹے جگنوں کی طرح تھوڑی دیر چمک کر ہوا میں تحلیل ہو گیا۔ یہ کیا زمیل، تم نے اسے فضا میں گم کر دیا؟ زمیل نے آگے بڑھ کر اس کے دونوں ہاتھ تھامے اور اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا، جیسے اس کی کاجل لگی آنکھوں میں کہیں گم ہو جانا چاہتا تھا۔ حائفہ، میں تم سے بے تحاشا محبت کرتا ہوں، اتنی کہ اسے بیان کرنا میرے اختیار سے باہر ہے، مگر اب جو بات کرنے جا رہا ہوں اسی میں ہم دونوں کی بھلائی ہے۔ پہلے میری بات غور سے سننا اور پھر کچھ کہنا۔ اس سے پہلے کہ حائفہ کچھ کہتی اس نے اس کے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر خاموشی سے اپنی بات سننے کا کہا۔ دیکھو حائفہ، ہم دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، مگر کبھی کبھی حالات ایسے ہو جاتے ہیں کہ ہمیں اپنی اس محبت کو صرف اس لیے چھوڑنا پڑتا ہے کیونکہ اس کو چھوڑنے کے علاوہ ہمارے پاس اور کوئی راہ نہیں ہوتی۔ میں نے تم سے پہلے بھی کہا تھا حائفہ، میرا ساتھ آسان نہیں ہے، میری منزل بہت مشکل ہے، میرا ساتھ سوائے تمہیں تکلیف کے اور کچھ نہیں دے سکتا۔ میں تم سے جدا ہو کر جی لوں گا، مگر تمہیں کھونے کا حوصلہ نہیں ہے مجھ میں۔ میں کل اگر وقت پر نہ آتا تو کامور تمہارے وجود کو راکھ کر دیتا۔ ہم ساتھ نہ رہے مگر مجھے یہ تو امید ہوگی کہ تم جہاں بھی ہو ٹھیک ہو، کوئی تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ میرے پیچھے بہت شیطانی قوتیں ہیں جن کا مقابلہ کرنا تمہارے بس میں نہیں۔ اس لیے میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ میں تم سے تمہاری دنیا سے کہیں بہت دور چلا جاؤں گا۔ تم اصفر کے ساتھ شادی کر کے اپنی زندگی گزارو۔ یہ مت سمجھنا مجھے تم سے محبت نہیں ہے، میرے دل میں تمہاری محبت ہمیشہ رہے گی۔ اس نے حائفہ کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھام کر یہ سب بات کہہ دی۔
حائفہ بے یقینی سی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ زمیل، تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ تم مجھے یہاں سے لے جاؤ گے، تم اپنی بات سے کیسے مکر سکتے ہو؟ اس نے زمیل کے دونوں ہاتھوں کو اپنے چہرے سے ہٹاتے ہوئے افسردہ لہجے میں کہا، کیسے زمیل، کیسے؟ تم مجھے اس موڑ پر لا کر جہاں محبت میں واپسی کا مطلب موت ہوتا ہے پلٹ جانے کا بول رہے ہو؟ صرف اس ڈر سے کوئی مجھے نقصان پہنچا دے؟ تمہاری محبت میں تو پہلے ہی میرا وجود جل کر راکھ ہو گیا ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہنے لگے۔ حائفہ، سمجھنے کی کوشش کرو، میں خود کو تو فنا کر سکتا ہوں، مگر تمہیں کوئی خراش آئے یہ مجھ سے برداشت نہیں ہوگا۔ نہیں سمجھنی مجھے تمہاری کوئی بات، تمہیں واپس جانا ہے نا، لوٹ جاؤ۔ مگر میں نے کہا تھا زمیل، عشق میں واپسی نہیں، صرف موت ہوتی ہے۔ تم اپنے وعدے سے مکر رہے ہو نا، جاؤ، مجھے چھوڑ کر جاؤ، جہاں جانا چاہتے ہو جاؤ، مگر یہ بات یاد رکھو، حائفہ صرف زمیل کی ہے۔ تمہارے بنا مجھے مرنا تو قبول ہے، مگر تمہارے بنا جینا، وہ بھی کسی اور کے ساتھ، یہ میرے لیے ممکن نہیں ہے۔ حائفہ، ایک خوبصورت زندگی تمہاری منتظر ہے، بہت سی خوشیاں باہیں پھیلائے تمہاری راہ تک رہی ہیں۔ میرا جانا مشکل مت کرو، مجھے ایک بار مسکرا کر دیکھو اور جانے کی اجازت دو۔ مجھ کو اور خود کو اتنی مشکل میں مت ڈالو۔ نہیں زمیل، تم کہیں نہیں جاؤ گے، تم اپنی حائفہ کو چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤ گے، تم سن رہے ہو نا میری بات؟ یہ کہتے ہوئے حائفہ زار و قطار رونے لگی۔ حائفہ، میں زمیل، ایک جن زادہ، آج کے بعد کبھی تمہاری کسی پکار پر پلٹ کر نہیں آؤں گا۔ اب مجھے آواز مت دینا، میں تمہیں ہر وعدے، ہر قسم اور اپنی اس بے تحاشا محبت جو میں تم سے کرتا ہوں، اپنی روح جس میں تم بسی ہو، ہر ایک چیز سے تم کو آزاد کرتا ہوں۔ نہیں زمیل، تم میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے، تم مجھے یوں چھوڑ کر نہیں جا سکتے، تم کو واپس آنا پڑے گا، یہ بات یاد رکھو، ورنہ میں مر جاؤں گی۔ آنسوؤں سے دھندلائی ہوئی آنکھوں کے ساتھ وہ زمیل کے پیچھے بھاگی۔ زمیل کے پیچھے جاتے ہوئے 2 بار اس کا پاؤں اپنے دوپٹے میں الجھا، مگر اسے ہوش کس بات کا تھا؟ وہ تو بنا ادھر ادھر دیکھے دیوانوں کی طرح زمیل کو پکارتے ہوئے چلتی جا رہی تھی۔ زمیل کو اس کی روتی پکارتی ہوئی آواز تکلیف دے رہی تھی۔ اس نے ایک بار سوچا وہ پلٹ جائے، وہ اپنی حائفہ کو اپنی باہوں میں بھر کر اس کے سارے آنسو اپنی دامن میں سمیٹ لے، اسے یہاں سے بہت دور لے جائے، مگر وہ جانتا تھا کہ اگر وہ کمزور ہوا تو کبھی حائفہ کو نہیں چھوڑ سکے گا۔ زمیل کو پکارتے ہوئے وہ اس کے پیچھے بھاگتی چلی جا رہی تھی، اس بات سے بے خبر کہ وہ زمیل کو پکارتی چھت کے آخری کونے تک پہنچ چکی ہے، اور پھر اگلے ہی لمحے رات کے گہرے سناٹے میں ایک دل خراش چیخ پوری فضا میں گونج اٹھی۔ رات کی سیاہ تاریکی میں زمیل کو پکارتی حائفہ کی آواز میں کچھ ایسا تھا کہ وہ جو خود سے عہد کر کے وہاں سے آیا تھا کہ اب اس کی پکار پر کبھی لوٹ کر نہیں جائے گا، اپنے ہر وعدے، ہر قسم کو بھلا کر حائفہ کی آواز پر پلٹا۔ مگر افسوس، تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ حائفہ جو دیوانوں کی طرح زمیل کو پکارتے ہوئے بنا ارد گرد دیکھے بھاگتی چلی جا رہی تھی، یہ بھول گئی تھی کہ وہ چھت کے اس کنارے تک چلی گئی ہے جس کی دیوار کچھ دن پہلے ہی ٹوٹی تھی۔ آنسوؤں سے بھری دھندلائی آنکھوں کے ساتھ وہ اگلے ہی لمحے چھت سے نیچے گر گئی، اور گرتے ہوئے اس نے زمیل کو بہت دردناک آواز میں پکارا۔ زمیل نے حائفہ کو دیکھا جو گھر کے صحن میں خون میں لت پت پڑی تھی۔ وہ جلدی سے اس کے پاس آیا، حائفہ کے وجود کو اپنی باہوں میں بھرا، اس کا سر اپنی گود میں رکھا جس سے مسلسل خون بہہ رہا تھا۔ دیکھو حائفہ، اپنی آنکھیں کھولو، دیکھو میں واپس آ گیا ہوں۔
ایک بار اپنی آنکھیں کھول دو، میں دوبارہ کبھی تم کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گا۔ میری پیاری حائفہ، میری طرف دیکھو، تم چاہتی تھی نا میں تم کو یہاں سے لے جاؤں، میں آ گیا ہوں ہماری محبت کی خاطر، میری خاطر آنکھیں کھولو حائفہ۔ تبھی حائفہ نے اپنی آنکھیں کھول دی اور اپنے خون آلود ہاتھ سے زمیل کا چہرہ چھوا اور پھر اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ حائفہ آنکھیں کھولو، میں تم کو کچھ نہیں ہونے دوں گا، زمیل درد بھری آواز میں کرا رہا تھا۔ ادھر آشو کی آنکھ صحن میں کوئی چیز گرنے سے کھلی تھی، اس کا دل بری طرح گھبرا رہا تھا۔ اس نے کمرے کی لائٹ آن کی اور حائفہ کا بیڈ خالی دیکھ کر چونک گئی۔ وہ فوراً کمرے سے باہر نکل آئی۔ اس نے جیسے ہی صحن کی لائٹ آن کی، سامنے کا منظر دیکھ کر رات کے سناٹے میں پورے گھر میں اس کی چیخیں گونج اٹھیں۔ آپ یہ کیا ہوا ہے؟ یہ کیا ہو گیا ہے؟ آپ یہ آنکھیں کھولیں۔ آشو کی آواز سنتے ہی باقی گھر کے افراد بھی صحن میں آ گئے۔ شیخ کمال اور ریان آشو کے پاس پہنچے، جبکہ زبیدہ بیگم برآمدے میں سکتے کی حالت میں کھڑی رہ گئیں۔ بابا جلدی سے گاڑی نکالیں، ابھی حائفہ کی نبض چل رہی ہے، ریان نے اس کی کلائی پکڑ کر چلاتے ہوئے کہا۔ اس نے جلدی سے سرخ دوپٹہ اس کے پھٹے ہوئے سر سے نکلتے خون کے گرد لپیٹ دیا اور اس کو اٹھانے لگا، مگر حائفہ کو اٹھا نہ سکا کیونکہ زمیل اس کو اپنے حصار میں لیے بیٹھا تھا اور ریان اپنی جگہ پریشان ہو رہا تھا کہ وہ اس کو اٹھا کیوں نہیں پا رہا ہے۔ اتنی ہی دیر میں قہوت بھی وہاں پہنچا۔ زمیل میری بات سنو، حائفہ کو ڈاکٹر کی ضرورت ہے، اس کو جانے دو، وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ اس نے زمیل کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ وہ ٹھیک ہو جائے گی نا؟ اور تبھی ریان حائفہ کو دوبارہ اٹھانے کی کوشش کرنے لگا اور اس بار وہ حائفہ کو اٹھانے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ اس نے حائفہ کو گاڑی میں لٹایا۔ شیخ کمال نے حائفہ کا سر اپنی گود میں رکھا اور ریان نے گاڑی چلا دی۔ آشو اور زبیدہ بیگم وہیں صحن میں بیٹھی دعا کرنے لگی۔ کبھی اس طرح بھی ہو سکتا تھا، ایسا تو انہوں نے کبھی سوچا بھی نہ تھا۔ وہ لوگ حائفہ کو لے کر ہاسپٹل پہنچے۔ زمیل اور قہوت بھی ان دونوں کے ساتھ تھے۔ حائفہ کو آپریشن تھیٹر میں لے جایا گیا۔ ڈاکٹر نے اس کے ہاتھ میں پہنے گجر اتار کر باسکٹ میں پھینک دیے۔ چوڑیاں تو ساری ٹوٹ کر اس کی کلائی میں چھپ گئی تھیں۔ اس کے کانوں میں پہنے جھمکے بھی اتار دیے گئے۔ تبھی وہاں کمرے کے کونے میں کھڑے زمیل نے وہ گجر اٹھا لیے۔ شیخ کمال نے ڈاکٹر احمد کو کال کر کے وہیں بلا لیا تھا۔ ان کو ڈر تھا کہیں ہاسپٹل والے پولیس کو نہ بلوا لیں۔ کون ان کی یہ سب بات سمجھے گا؟ کیسے وہ لوگوں کو سمجھائیں گے؟ کون ان کی بات کا یقین کرے گا؟ ابھی آپریشن تھیٹر میں حائفہ کا ٹریٹمنٹ شروع ہوئی ہوا تھا، تبھی ڈاکٹر احمد بھی وہاں پہنچے۔ شیخ صاحب یہ کیا ہوا ہے؟ کیسے ہوا ہے؟ حائفہ کو زیادہ چوٹ تو نہیں آئی ہے؟ بیٹا احمد، میں کچھ نہیں جانتا یہ سب کیسے ہوا ہے۔ حائفہ کب کیسے چھت پر گئی، وہاں سے کیسے گری، میں کچھ نہیں جانتا۔ آپ فکر مت کریں، اللہ پر بھروسہ رکھیں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ آپریشن تھیٹر کے اندر زمیل اب حائفہ کا ہاتھ تھامے اس کے سراہنے کھڑا تھا۔ ڈاکٹر اسے بچانے کی پوری کوشش کر رہے تھے۔ ایک بار آنکھیں کھولو حائفہ، مجھے یوں چھوڑ کر مت جاؤ۔ زمیل بار بار ایک ہی بات دہرا رہا تھا۔ ڈاکٹرز کی ساری کوششیں بے سود ثابت ہو رہی تھیں۔ تبھی حائفہ نے ذرا سی آنکھیں کھولی، زمیل کو دیکھا اور پھر ہمیشہ کے لیے اپنی آنکھیں موند لیں۔ ڈاکٹرز نے ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر نفی میں سر ہلایا۔ اس کے چہرے پر لگا آکسیجن ماسک اتارا اور سفید چادر سے اس کا چہرہ ڈھانپ دیا۔ زمیل ایک ایک کر کے سبھی کو کمرے سے نکلتے دیکھ کر حیرت میں تھا۔ جیسے ہی آپریشن تھیٹر کا دروازہ کھلا، شیخ کمال، ریان اور ڈاکٹر احمد جلدی سے ان کے پاس آئے۔ آئی ایم سوری، ہم نے اپنی پوری کوشش کی مگر ہم اس کو بچا نہیں سکے۔
اصل میں سر کی چوٹ بہت گہری تھی، جس کی وجہ سے خون بہت بہہ گیا۔ یہ سنتے ہی شیخ کمال وہیں فرش پر ڈھیر ہو گئے۔ ان کو لگا جیسے ان کا دل بند ہو جائے گا۔ بابا سنبھالے خود کو، ریان نے خود پر ضبط کرتے ہوئے کہا۔ آپریشن تھیٹر سے نکلے ڈاکٹرز نے احمد صاحب سے بات چیت شروع کی۔ ایک بات بتائیے، یہ حادثہ کیسے ہوا ہے؟ اگر آپ کہتے ہیں کہ وہ چھت سے گری تو کیسے؟ کہیں یہ خودکشی کا معاملہ تو نہیں ہے، یا یہ قتل بھی ہو سکتا ہے؟ معاف کیجیے گا، ہمیں پولیس کو شامل کرنا پڑے گا، پھر ہی آپ لڑکی کی ڈیڈ باڈی لے کر جا سکتے ہیں۔ پولیس؟ مگر کیوں؟ یہ خودکشی نہیں ہے اور نہ ہی یہ قتل کا کیس ہے، ہماری کسی سے دشمنی نہیں ہے۔ احمد صاحب نے ڈاکٹرز کا جواب دیا۔ دیکھیے، میں خود ایک ڈاکٹر ہوں، میں ماہر نفسیات ہوں۔ اصل میں ڈاکٹر صاحب، یہ لڑکی میری پیشنٹ رہ چکی ہے، مینٹلی طور پر تھوڑی سی ڈسٹرب تھی۔ آپ پلیز اس معاملے میں پولیس کو شامل مت کیجیے۔ یہ ایک شریف گھرانے کی بات ہے، آپ جانتے ہیں لوگ کس کس طرح کی باتیں بناتے ہیں۔ ہم آپ کی بات سمجھ رہے ہیں ڈاکٹر احمد، لیکن ہم بھی مجبور ہیں، ہمیں آگے جواب دینا ہوتا ہے۔ ہم ایسے ہی ڈیڈ باڈی کی کسٹڈی آپ کو نہیں دے سکتے۔ جب ڈاکٹرز کسی بھی طرح نہ مانے تو ڈاکٹر احمد نے اپنے دوست کو فون کیا جو ایس پی تھے، اور سارا معاملہ اس کو کہہ سنایا۔ ڈاکٹر احمد جانتے تھے کہ شیخ کمال کی فیملی تو پہلے ہی مشکلات کا شکار ہے، اوپر سے حائفہ کی موت اور پھر یہ پولیس کا معاملہ سب سے زیادہ پریشان کن تھا۔ حائفہ کی میت باہر لائی جا چکی تھی۔ شیخ کمال کی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ وہ چادر اٹھا کر اس کا چہرہ دیکھ سکیں۔ قیوت، یہ ڈاکٹر کیا کہہ کر گیا ہے؟ میری حائفہ ٹھیک ہے نا؟ اس کو کچھ ہوا تو نہیں؟ تم نے کہا تھا کہ وہ یہاں آئے گی تو ٹھیک ہو جائے گی۔ بتاؤ قیوت، ایسا ہی ہے نا؟ زمیل جو سب کچھ جانتا تھا، لیکن حالات کی وجہ سے اس کا ذہن شاید معاف ہو چکا تھا، وہ کسی بھی بات کو سمجھ نہیں پا رہا تھا، خاص طور سے حائفہ کی موت کو قبول کرنے کے لیے بالکل تیار نہیں تھا۔ زمیل، اب حائفہ نہیں رہی، وہ اس دنیا سے جا چکی ہے۔ قیوت نے بہت ہی افسردہ لہجے میں زمیل کو جواب دیا۔ نہیں نہیں، تم جھوٹ بول رہے ہو، میری حائفہ نہیں مر سکتی، وہ مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتی۔ دیکھو ذرا، مرا ہوا انسان ایسا ہوتا ہے، یہ تو لگتا ہے سو رہی ہے۔ زمین سمجھنے کی کوشش کرو، حائفہ اب نہیں رہی۔ سنا نہیں تم نے میں نے کیا کہا ہے؟ کچھ نہیں ہوا ہے میری حائفہ کو، تم دیکھ نہیں سکتے؟ کیوں ایک بات بار بار بول رہے ہو؟ یہ کہتے ہوئے زمیل غصے سے قیوت کی جانب بڑھا۔ ہاں، شاید وہ سو رہی ہے، ابھی جاگ جائے گی۔ قیوت نے اس کی ہاں میں ہاں ملائی، کیونکہ اس کو ڈر تھا کہ زمیل کہیں سب انسانوں کے سامنے کچھ ایسا نہ کر بیٹھے جس سے سب لوگ خوف زدہ ہو جائیں۔ زمیل کو اب اگر کوئی سنبھال سکتا تھا تو وہ صرف شاہ بابا تھے۔ ریان جو اسٹریچر کے قریب ہی کھڑا تھا، اسے ایسا لگا جیسے یہاں کوئی اور بھی موجود ہے، اور پھر حائفہ کے چہرے سے خود ہی چادر کا ہٹ جانا۔ کیا بابا کی کہی ہوئی باتیں سچ ہیں؟ اس کا ذہن بہت الجھ گیا تھا۔ اس نے دوبارہ حائفہ کا چہرہ ڈھانپ دیا۔ تھوڑی دیر بعد ڈاکٹر احمد کا دوست ایس پی ذیشان ہاسپٹل پہنچ چکا تھا۔ اس نے سارا معاملہ سنبھال لیا تھا۔ کچھ دیر بعد ہی ان کو حائفہ کی میت گھر لے جانے کی اجازت مل گئی۔ انہوں نے حائفہ کی میت ایمبولینس میں رکھی، ساتھ ہی شیخ کمال بیٹھ گئے۔ زمیل بھی ایمبولینس کے ساتھ ساتھ تھا۔ وہ ایک لمحے کے لیے بھی حائفہ سے الگ نہیں ہونا چاہتا تھا۔ قیوت اس کو اکیلا چھوڑ کر شاہ بابا کے پاس چلا گیا تھا۔ ایمبولینس حائفہ کی میت کو لے کر گھر کی طرف روانہ ہو گئی۔ حائفہ کو ہاسپٹل لے کر جانے کے بعد زبیدہ بیگم اور عاشو جائے نماز بچھائے مسلسل اس کی زندگی کے لیے دعائیں کر رہی تھیں۔ سیاہ آسمان پر اب ہلکی ہلکی سفیدی نمودار ہو رہی تھی، مگر ان کو معلوم نہیں تھا
آج مشرق سے نکلنے والا سورج ان کے لیے روشنی نہیں تاریکی لے کر آ رہا ہے۔ ادھر مولوی قیوم کو عجیب سی بے چینی نے گھیرا ہوا تھا۔ وہ ساری رات سو نہیں سکے تھے۔ تہجد کی نماز پڑھ کر ایک لمحے کو جو ان کی آنکھ لگی تو انہوں نے بہت برا خواب دیکھا۔ ان کے خواب اکثر سچے ہوتے تھے۔ یہ سوچ کر انہوں نے ڈاکٹر احمر کو فون ملایا، حالانکہ وہ جانتے تھے کہ یہ کوئی مناسب وقت نہیں ہے، مگر ان کا دل بے چین تھا۔ بیٹا احمر، سب ٹھیک تو ہے؟ میں نے شیخ کمال کے بارے میں پوچھنا تھا، ان کے گھر سب ٹھیک تو ہے؟ میرا دل بہت بے چین ہے۔ نہیں مولوی صاحب، کچھ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ حائفہ کا انتقال ہو گیا ہے، ہم اس کی میت کو لے کر گھر جا رہے ہیں۔ ان للہ و انا الیہ راجعون۔ ہاں بیٹا، سن کر بہت افسوس ہوا، اللہ اس کو جنت میں جگہ دے۔ میں شیخ کمال کے گھر پہنچتا ہوں۔ یہ کہہ کر انہوں نے فون بند کر دیا اور شیخ کمال کے گھر جانے کی تیاری کرنے لگے۔ یا اللہ میری آپی کو جلدی سے ٹھیک کر دے، ان کو کچھ نہ ہو، وہ جیسا چاہیں گی ویسا ہی ہوگا۔ اللہ جی بس میری آپی مجھے واپس کر دیں۔ آشو جائے نماز پر بیٹھی اللہ سے رو رو کر بہن کی زندگی کی دعائیں مانگ رہی تھی۔ تبھی شیخ کمال شکستہ قدموں سے گھر میں داخل ہوئے۔ بابا آپ ہی ٹھیک ہے نا؟ ان کو زیادہ چوٹ تو نہیں آئی ہے نا؟ آشو جلدی سے جائے نماز سے اٹھ کر شیخ کمال کے پاس آ پہنچی۔ بابا آپ کچھ بول کیوں نہیں رہے؟ کہاں ہیں آپ ہی؟ کیسی ہیں؟ خدا کے لیے ایسے چپ مت رہے۔ آشو کی باتیں سن کر شیخ کمال کی ساری ہمت جواب دے گئی تھی۔ انہوں نے اپنی بند مٹھی کھول کر اسے دکھائی جس میں حائفہ کے جھمکے تھے، اور وہ وہیں صحن میں بیٹھ کر رونے لگے۔ یہ تو آپ ہی کے جھمکے ہیں، وہ خود کہاں ہیں؟ بابا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ مجھے کچھ بتا کیوں نہیں رہے؟ آپ ہی کہاں ہیں؟ ریان اور ڈاکٹر احمر ہاسپٹل کے 2 ملازموں کے ساتھ اسٹریچر پر رکھی حائفہ کی میت کو لے کر گھر میں داخل ہوئے۔ ریان بھائی یہ کون ہے؟ کس کو لے کر آئے ہیں آپ؟ آشو نے آگے بڑھ کر ان کا راستہ روک لیا۔ تبھی زبیدہ بیگم نے آشو کو ایک طرف کیا۔ وہ زبیدہ بیگم سے ہاتھ چھڑا کر کمرے میں بھاگی جہاں بیڈ پر اب حائفہ کی میت رکھ رہے تھے۔ ریان بھائی یہ سب کیا ہے؟ بابا بھی کچھ نہیں بول رہے۔ آشو بیٹا، ہماری بہن حائفہ اب نہیں رہی۔ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، یہ میری آپ ہی نہیں ہے، آپ جھوٹ بول رہے ہیں۔ وہ مجھے ایسے چھوڑ کر کیسے جا سکتی ہے؟ اس نے ان کا ہاتھ پرے کرتے ہوئے حائفہ کے چہرے سے چادر ہٹا دی۔ امی دیکھیں یہ میری آپ ہی نہیں ہے، یہ لوگ پتہ نہیں کس کو اٹھا کر لائے ہیں، یہ میری آپ ہی نہیں ہو سکتی۔ ان کا چہرہ میری آپ ہی کی طرح ہے لیکن یہ میری آپ ہی نہیں ہے۔ پلیز آپ لوگ کوئی مجھے جواب دیں۔ کیا آپ لوگوں کے پیچھے آ رہے ہیں یا ہاسپٹل میں ایڈمٹ کر لیا ہے ان کو؟ آشو میری جان، سنبھالو خود کو، ہماری حائفہ اللہ کے پاس چلی گئی ہے۔ ریان نے اس کو گلے لگاتے ہوئے کہا۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ میری آپی کتنی خوش تھی، وہ ایسے اچانک کیسے مجھے اکیلا چھوڑ کر چلی گئی؟ میں ان کو ایسے جانے نہیں دوں گی۔ آپ ہی اٹھے نا میری پیاری، آپ ہی آنکھیں کھولیں، دیکھیں مجھے تنگ نہ کریں، پلیز اٹھ جائیے، مجھ سے ایسے ناراض نہ ہو، میں آپ کے بغیر نہیں رہ پاؤں گی، میرے ساتھ یہ سب مذاق بند کریں۔ اب آشو کو حقیقت سمجھ میں آنے لگی تھی۔ وہ حائفہ کی میت کے ساتھ لپٹ کر دھاڑے مار مار کر رونے لگی۔
ایک دم سب کو ایسا محسوس ہونے لگا جیسے کمرے میں زلزلہ آ گیا ہو۔ کھڑکیاں اور دروازے زور زور سے بجنے لگے۔ دیکھتے ہی دیکھتے سارا کمرہ دھوئیں سے بھر گیا۔ چند لمحوں میں جیسے ہی کمرے میں سے دھوئیں کے بادل چھٹے، کمرے میں موجود ہر شخص یہ منظر دیکھ کر حیران رہ گیا۔ حائفہ کی میت جس بیڈ پر رکھی تھی اب وہاں کچھ نہیں تھا۔ حائفہ کی میت غائب ہو چکی تھی۔ جمیل نے حائفہ کے گھر والوں کو روتا دیکھ کر یہ سمجھ لیا تھا کہ حائفہ اب نہیں رہی، مگر اس کا دل یہ بات ماننے سے انکار کر رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ حائفہ کے گھر والے پھر اس کو حائفہ سے دور کر دیتے، یہ سوچتے ہوئے وہ حائفہ کی میت کو لے کر اپنے ساتھ روانہ ہو گیا۔ جنوں کی وادی میں صبح کا آغاز ہو چکا تھا۔ پہاڑوں پر پھیلی سورج کی سنہری کرنیں اپنا الگ ہی روپ دکھا رہی تھیں۔ جمیل اپنے ہاتھوں میں حائفہ کو اٹھائے وادی میں اترا۔ وہ حائفہ کو لے کر ندی کے کنارے بیٹھ گیا۔ اس نے حائفہ کے مردہ وجود کو اپنی باہوں کے حصار میں یوں لے رکھا تھا کہ حائفہ کا سر اس کے سینے پر تھا۔ اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں تھام رکھا تھا، جیسے ایک بچہ بہت پیار سے اپنے سب سے پسندیدہ کھلونے کو خود سے جدا ہونے نہیں دیتا۔ بالکل ایسے ہی جمیل بھی اس کو خود میں سمیٹ کر بیٹھا تھا اور بار بار اس کے سر کو چوم رہا تھا۔ کتنے ہی آنسو اس کی آنکھوں سے بہہ کر حائفہ کے بالوں میں جذب ہو رہے تھے۔ کب تک ایسے خاموش رہو گی؟ دیکھو، میں نے اپنا وعدہ پورا کر دیا۔ تم کو یہ جگہ بہت پسند ہے نا، میں تمہیں یہاں لے آیا ہوں۔ پھر بھی تم اپنی آنکھیں نہیں کھول رہی ہو۔ ایسے کوئی کسی سے ناراض ہوتا ہے کیا؟ دیکھو، تمہارا جمیل کتنا پریشان ہے، اب اسے اور مت ستاؤ۔ اٹھ جاؤ، آنکھیں کھولو۔ اس نے حائفہ کے چہرے سے بال پیچھے کرتے ہوئے بہت ہی محبت سے کہا، مجھے معلوم ہے تم مجھ سے ناراض ہو، میں تم کو چھوڑ کر جا رہا تھا نا، مگر اب پکا وعدہ، میں کہیں نہیں جاؤں گا۔ اٹھ کر دیکھو تو تمہارے بنا جمیل کی کیا حالت ہے۔ تم مجھ سے بہت محبت کرتی ہو نا، پھر ایسا کیوں کر رہی ہو؟ حائفہ، بہت ہو گیا، اٹھ جاؤ۔ میری بات کیوں نہیں مان رہی؟ اتنا ناراض ہو، کب تک سزا دو گی مجھے؟ قیوت جو شاہ بابا کو سب بتانے آیا تھا، ان کو پہلے ہی سب کچھ معلوم ہو چکا تھا۔ آج کل شاہ بابا بھی وادی میں ہی رہ رہے تھے۔ جب ان کے ایک شاگرد نے ان کو بتایا کہ جمیل کسی لڑکی کو وادی میں لے کر آیا ہے اور ندی کنارے بیٹھا ہے، یہ سنتے ہی وہ قیوت اور جمیل کے بابا کے ساتھ ندی کی طرف چل پڑے۔ حائفہ، اگر اب تم نہ اٹھی نا تو دیکھنا میں ہمیشہ کے لیے یہاں سے چلا جاؤں گا، پھر تم مجھے آوازیں دیتی رہنا، میں نہیں آؤں گا۔ جمیل بچوں کی طرح خود ہی اپنے آپ سے باتیں کر رہا تھا۔ وہ سب اس کو دیکھ کر اس سے تھوڑے فاصلے پر رک گئے۔ ان میں سے کسی میں ہمت نہیں تھی کہ وہ جمیل سے بات کرے۔ شاہ بابا چند قدم آگے بڑھے اور اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اس کا نام پکارا۔ شاہ بابا، اچھا ہوا آپ آ گئے، آپ ہی اس کو کہہ دیں یہ اٹھ جائے، میں تو کہہ کر تھک گیا ہوں، میری بات نہیں مان رہی۔ میں بھی ایک بار اس سے روٹھ گیا تھا، یہ مجھ سے اسی بات کا بدلہ لے رہی ہے۔ مت کرو حائفہ میرے ساتھ ایسا، تمہارا جمیل مر جائے گا۔ جمیل بیٹا، دیکھو اب کسی کی بات کا جواب نہیں دے گی، اللہ کی امانت تھی اور اس نے واپس لے لی۔ شاباش، چلو اس کو واپس اس کے گھر لے کے جاؤ، پھر اس کو اس کی آخری آرام گاہ تک پہنچاؤ۔ نہیں، میں اس کو کہیں لے کر جانے نہیں دوں گا، اس کو کچھ نہیں ہوا ہے، یہ ٹھیک ہے، یہ سو رہی ہے۔ آپ سمجھتے کیوں نہیں ہیں شاہ بابا؟
یہ کہتے ہوئے زمیل نے حائفہ کو اور خود میں سمیٹ لیا۔ میرا بچہ زمیل، کیا ہو گیا ہے؟ اب وہ نہیں رہی۔ تم ایسا کر کے اس کی روح کو تکلیف دے رہے ہو۔ ہم اس کو یہاں نہیں رکھ سکتے ہیں بیٹا، یہ خاک زادی ہے اور اس کو سکون بھی خاک میں ہی ملے گا۔ تم نے دیکھا ہے نا، انسان جب مرتا ہے اس کو یہ لوگ غسل دیتے ہیں، کفن پہناتے ہیں، اس کا جنازہ پڑھا جاتا ہے، پھر اسے منو مٹی تلے دفنا دیتے ہیں۔ انسانوں کے لیے میرے اللہ کا یہی حکم ہے، ہم اس کو یہاں نہیں رکھ سکتے۔ یہ مرنے والی کی بے حرمتی ہوگی اور اس کی روح بھی بے چین رہے گی۔ اور تم کیا چاہتے ہو تمہاری حائفہ تکلیف میں رہے؟ شاہ بابا، اس کو یہ جگہ بہت پسند تھی، میں اس کو یہی دفنا دوں گا، مگر اب اسے خود سے جدا نہیں کروں گا۔ نہیں زمیل بیٹا، ایسا ممکن نہیں ہے۔ ابھی میں نے کیا کہا ہے، ان کا طریقہ کار ہم سے الگ ہے۔ تم ایسا کر کے حائفہ کو تکلیف دے رہے ہو۔ اس کے اپنے گھر والے اس کو اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتاریں گے، اس کی روح خوش ہوگی۔ میرا بچہ، سمجھنے کی کوشش کرو میرا بیٹا، اس کو اس کی دنیا میں واپس چھوڑا۔ تم کو اس سے محبت ہے نا، تو اسی محبت کی خاطر اس کو اپنے ہاتھوں سے دفنا کر آنا، شاید تم کو صبر آئے۔ وہ زندہ تھی تب بھی اسے مجھ سے دور کر دیا، اور اب وہ نہیں رہی تب بھی میں اسے اپنے پاس نہیں رکھ سکتا۔ یہ کیسا انصاف ہے، کیسا قانون ہے؟ زمیل شاہ بابا کے گلے لگ کر دھاڑے مار مار کر رونے لگا۔ اس کے ارد گرد سارے قبیلے والے جمع تھے، سبھی سے زمیل کی یہ حالت دیکھی نہیں جا رہی تھی۔ شاہ بابا کو وہ اپنے بیٹوں کی طرح عزیز تھا۔ وہ اس کے پاس بیٹھ گئے اور اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے اس کو تسلی دینے لگے۔ شاہ بابا، میں حائفہ کو اس کی آخری آرام گاہ تک پہنچانے جا رہا ہوں۔ زمیل نے اپنے چہرے پر بہتے ہوئے آنسو صاف کیے اور خود کو سنبھالتے ہوئے کہا، مجھے تم سے یہی امید تھی زمیل، اب ہم سب تمہارے ساتھ جائیں گے۔ میں سمجھ سکتا ہوں تمہارا دکھ بہت بڑا ہے، ہم سب تمہارے دکھ میں برابر کے شریک ہیں۔ یہ بات سنتے ہی زمیل نے حائفہ کو اپنے بازوؤں میں اٹھایا اور اسے لے کر وادی سے نکل گیا۔ اس کے پیچھے ہی شاہ بابا، قحوت، زمیل کے والد اور بھی کئی جنات پیچھے پیچھے ہو لیے۔ شیخ کمال کے گھر میں موت کا سما تھا۔ ایک تو پہلے ہی بیٹی کے دکھ سے نڈھال تھے، اوپر سے اس کی میت بھی زمین لے گیا تھا۔ وہ سب پریشان تھے کہ یہ کیا ہوا ہے، زمین ان کی بیٹی کی میت کو کہاں لے گیا۔ اتنی دیر میں ان کے گھر کے دروازے کے اندر مولوی قیوم داخل ہوئے۔ احمد جلدی سے مولوی قیوم کے پاس جا پہنچا، ان کو سلام کیا اور ساری بات سے آگاہ کیا۔ تم جائے نماز لے کر آؤ، میں دیکھتا ہوں کیا مسئلہ ہے، زمیل حائفہ کو کہاں لے کر گیا ہے۔ شیخ کمال بھی مولوی صاحب کے گلے لگ کر رونے لگے۔ صبر کریں، جو اللہ کی مرضی، آج نہیں تو کل ہمیں بھی اس کے پاس واپس لوٹنا ہے۔ مجھے احمد نے بتایا ہے کہ حائفہ کی میت غائب ہے، آپ فکر نہ کریں، حائفہ بیٹی کی میت جلد ہی واپس آئے گی۔ مولوی صاحب نے احمد کے ہاتھ سے جائے نماز لی، برآمدے میں بچھا کر آنکھیں بند کی اور تسبیح پر کچھ پڑھنے لگے۔ تھوڑی دیر بعد انہوں نے آنکھیں کھولی اور احمد کو اپنے پاس آنے کا اشارہ کیا۔ احمد بیٹا، جس کمرے میں حائفہ کی میت رکھی تھی وہاں اگر کوئی اور ہے تو اس کو باہر بلا لو، کمرہ بند کر دو، کچھ دیر میں حائفہ بیٹی کی میت وہاں موجود ہوگی۔ جی ٹھیک ہے مولوی صاحب، میں شیخ صاحب کو بتاتا ہوں۔ کمرے میں آشو اور زبیدہ بیگم موجود تھیں۔ ابھی حائفہ کی موت کی خبر رشتہ داروں کو بھی نہیں دی گئی تھی۔ ڈاکٹر احمد کے کہنے پر تمام لوگ کمرے سے باہر نکل گئے۔ ان لوگوں کے کمرے سے جانے کے بعد زمیل ایک دم اپنی گود میں حائفہ کو اٹھائے کمرے میں نمودار ہوا اور حائفہ کو دوبارہ بیڈ پر لٹا دیا۔
اپنا دیا ہوا سرخ دوپٹہ اس کو پھر سے اڑا دیا اور خود وہاں سے غائب ہو گیا۔ مولوی قیوم نے جائے نماز تہہ کی دو گھر کے اندر داخل ہونے والے کچھ افراد کو دیکھا۔ وہ شاہ بابا تھے اور ان کے ساتھ زمیل کے والد اور قحوت، یہ سب انسانی روپ میں وہاں موجود تھے۔ شیخ کمال بھی ان لوگوں کی آمد پر ایک دم گھبرا گئے۔ وہ سفید لباس میں ایک نورانی چہرے والے بزرگ تھے، ان کے ساتھ سفید لباس میں ملبوس ایک درمیانی عمر کا مرد اور ایک خوبصورت نوجوان۔ تبھی مولوی قیوم نے آ کر ان کو سلام کیا۔ شیخ صاحب، یہ ہمارے بزرگ ہیں، حائفہ بیٹی کے جنازے میں شامل ہونے آئے ہیں۔ مولوی قیوم ان تینوں کو لے کر ایک طرف چلے گئے۔ شاہ بابا، آپ سب یہاں، خیریت تو ہے؟ سب کچھ تمہارے سامنے ہے قیوم، ہم لوگ زمیل کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتے، اس لیے یہاں آئے ہیں، اور زمیل بھی حائفہ کی میت واپس لے آیا ہے، اس کے گھر والوں کو بتا دو۔ کچھ دیر بعد حائفہ کے گھر والے اس کے پاس کمرے میں چلے گئے۔ آشو پھر سے بہن کی میت کے ساتھ لپٹ کر رونے لگی۔ حائفہ کی موت کا جس نے بھی سنا وہ حیران رہ گیا۔ شیخ کمال نے سب کو حائفہ کی موت کا سبب یہی بتایا تھا کہ وہ سیڑھیوں سے گر گئی تھی اور اس کے سر پہ چوٹ لگی تھی جو اس کی موت کی وجہ بنی۔ خاندان محلے میں حائفہ کی موت پر ہر آنکھ اشک بار تھی۔ زمیل چھت پر بیٹھا تھا، اسے وہ سارے پل یاد آ رہے تھے جو اس نے حائفہ کے ساتھ گزارے تھے۔ حائفہ کی جدائی کا دکھ اس کی برداشت سے باہر تھا۔ اس کو حائفہ بہت شدت سے یاد آ رہی تھی۔ وہ ہوا میں تحلیل ہوتا ہوا چھت سے گھر کی صحن میں آ گیا۔ تبھی اس کی نظر اصفر پر پڑی۔ اگلے ہی لمحے وہ اصفر کے وجود میں سرایت کر چکا تھا، کیونکہ اسے حائفہ کے پاس جانا تھا اور وہ کوئی انسانی روپ اختیار کر کے حائفہ کے پاس نہیں جا سکتا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ انسانوں کی دنیا میں رشتوں کی کیا اہمیت ہے۔ شاہ بابا اور زمیل کے والد نے بھی اسے اصفر کے وجود میں پناہ لیتے دیکھا، مگر وہ چپ رہے۔ یہاں موجود ہر شخص خود کو حائفہ کی موت کا ذمہ دار سمجھ رہا تھا۔ زبیدہ بیگم کو لگ رہا تھا کہ اگر وہ اس کی شادی پر زور نہ دیتی تو شاید یہ سب کچھ نہ ہوتا۔ زمیل سوچ رہا تھا اگر وہ شاہ بابا کی بات مان کر اس سے جدا نہ ہوتا تو یہ سب نہ ہوتا، مگر ان کو یہ معلوم نہیں تھا کہ تقدیر کا لکھا مٹ نہیں سکتا۔ ان دونوں کی قسمت میں جدائی لکھی جا چکی تھی۔ حائفہ کو غسل دے کر سفید کفن پہنا دیا گیا تھا۔ اتنا خون ضائع ہونے کے باوجود بھی اس کا چہرہ کسی گلاب کی طرح کھلا ہوا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے وہ بہت گہری نیند سو رہی ہے۔ اصفر کسی کی پرواہ کیے بنا حائفہ کی چارپائی کے پاس آ بیٹھا اور ایک ٹک اسے دیکھے جا رہا تھا، جیسے اس کے چہرے کے ایک ایک نقش کو حفظ کرنا چاہتا ہو۔ تبھی شیخ کمال، ریان، احمر اور اصفر کا بڑا بھائی گھر میں داخل ہوئے۔ اصفر، جنازے کا وقت ہو رہا ہے، انہوں نے اپنے بھائی کے کاندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ آشو نے چارپائی کو پکڑ کر زور زور سے رونا شروع کر دیا۔ نہیں، میں اپنی آپی کو کہیں نہیں لے کر جانے دوں گی امی، ان کو منع کریں، میں کیسے اپنی آپی کے بنا رہوں گی۔ شیخ کمال نے حائفہ کا چہرہ ڈھانپ دیا۔ بیٹا، جنازہ اٹھائیے۔ بابا مت لے کر جائیں میری آپی کو، میں اکیلی رہ جاؤں گی، پلیز بابا۔ وہ روتے ہوئے ان کا راستہ روک کر کھڑی ہو گئی۔ بیٹا، اپنی بہن کا جانا مشکل مت کرو، میرے صبر کا امتحان مت لو بیٹا۔ آشو کی آہو پکار سے ہر آنکھ اشک بار تھی۔ اس کی سسکیاں فضا میں کلمہ شہادت کی گونجتی آواز میں دب گئی تھی، اور اگلے ہی لمحے وہ زبیدہ بیگم کے گلے لگ کر روتے ہوئے اپنے ہوش و حواس سے بے گانہ ہو گئی تھی۔ قسمت بھی کیسے کیسے کھیل دکھاتی ہے۔ شیخ کمال کی خواہش تھی کہ مولوی قیوم ان کی بیٹی کا نکاح پڑھوا دے، مگر وہ آج اس کا جنازہ پڑھا رہے تھے۔ حائفہ کی نماز جنازہ کے بعد ایک بار پھر اس کے چہرے سے کفن ہٹا دیا گیا تھا تاکہ گھر والے اس کا آخری دیدار کر لیں۔
سب نے باری باری اس کا آخری دیدار کیا۔ ریان حائفہ کا چہرہ دوبارہ ڈھانپنے لگا تو اسفر نے اس کا ہاتھ روک لیا۔ ریان، ابھی نہیں، کچھ دیر ٹھہر جاؤ، اس نے التجائی لہجے میں کہا۔ اسفر کا بھائی اس کو دیکھ کر حیران تھا کہ یہ اسفر کو کیا ہوا ہے۔ وہ حائفہ سے اتنی محبت تو نہیں کرتا تھا کہ اس کی موت پر ایسا ریئیکٹ کرے۔ اسفر، وقت ہو گیا ہے، حائفہ کو اس کی آخری آرام گاہ تک جانے دو۔ انہوں نے پاس آ کر اسفر کا ہاتھ پکڑ لیا۔ میں نے جو ایک بار کہا وہ آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہا۔ اس کے لہجے میں کچھ ایسا تھا جو ان سب کو چپ کروا گیا۔ زمیل بیٹا، جانے دو، اسے دیر ہو رہی ہے۔ تبھی شاہ بابا نے اس کے پاس آ کر کہا، کچھ دیر اور شاہ بابا، مجھے میری حائفہ کا چہرہ ان آنکھوں میں قید کرنے دیں، مجھے یہ حقیقت مان لینے دیں کہ آج کے بعد میں کبھی اس چہرے کو نہیں دیکھ پاؤں گا۔ یہ کہتے ہوئے اس کی آنکھ سے آنسو نکلا اور حائفہ کے چہرے پہ جا گرا۔ اس نے اپنے ہاتھوں سے اس کے چہرے کو چھوا اور اس کا چہرہ ڈھانپ دیا۔ قبر میں سب سے پہلے اسفر مطلب زمیل خود اترا تھا، اس کے ساتھ ریان تھا۔ ریان پہلے ہی اوپر چلا گیا تھا مگر اسفر نے حائفہ کی میت کو زمین پر لٹا کر اس کے قدموں کو بوسہ دیا اور پھر اپنی قمیض کی جیب سے وہ گجرے نکالے جو اس نے حائفہ کو دیے تھے۔ گجرے کے سارے پھول اس نے اس کی میت پر نچھاور کر دیے۔ اب وہ اس کے سر کی طرف آیا تھا جیسے مٹی ٹھیک کرنے لگا ہو، مگر اس نے جھک کر حائفہ کے ماتھے پر بوسہ دیا اور قبر سے باہر نکل گیا۔ اب وہ ہاتھوں میں مٹی لیے اس کی قبر پر ڈال رہا تھا۔ جیسے جیسے وہ قبر پر مٹی ڈال رہا تھا اس کو ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی اس کے جسم کے کئی ٹکڑے کر رہا ہو، کوئی اس کے وجود کو قبر میں اتار رہا ہو۔ قبر پر مٹی ڈال کر پھولوں کی چادر چڑھا کر سب نے فاتحہ پڑھی۔ ایک ایک کر کے سبھی قبرستان سے باہر جانے لگے، مگر اسفر ابھی بھی حائفہ کی قبر کے سرانے بیٹھا تھا۔ ریان نے اس کو چلنے کا کہا تھا مگر اس نے جیسے اس کی بات سنی ہی نہیں۔ تبھی اسفر کے جسم کو جھٹکا لگا۔ زمیل نے اس کا جسم چھوڑ دیا تھا۔ وہ حیران سا قبر کے پاس بیٹھا تھا۔ سب لوگ قبرستان سے باہر جا رہے تھے۔ میں یہاں کیوں بیٹھا ہوں؟ اسفر نے خود سے بات کرتے ہوئے کہا اور باقی لوگوں کے پیچھے چل پڑا۔ اب زمیل حائفہ کی قبر پر اس کے قدموں کی طرف بیٹھا تھا۔ مجھے معاف کر دو حائفہ، میں تم کو بچا نہیں سکا۔ تمہارا زمیل تمہارا مجرم ہے۔ میں نے تم سے جدا ہونے کی بات کی تھی، تم نے مجھے اس کی اتنی بڑی سزا دی۔ بتاؤ اب میں تمہارا چہرہ کیسے دیکھوں گا جو منو مٹی تلے دفن ہو گیا ہے؟ مجھے بتاؤ تمہارا زمیل تمہارے بنا کیا کرے گا؟ وہ اس کے قدموں میں بیٹھا مسلسل رو رہا تھا۔ تھوڑے ہی فاصلے پر کھڑا قحوت اس کی یہ حالت دیکھ رہا تھا مگر وہ کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ آج حائفہ کو دنیا سے گئے 2 دن ہو گئے تھے۔ زمیل ندی کے کنارے بیٹھا ہوا میں گھور رہا تھا۔ تبھی اس کو شاہ بابا کی آواز آئی، موت برحق ہے، اس کا مزہ ہر کسی کو چکھنا ہے، آج نہیں تو کل ہمیں بھی یہاں سے جانا ہے، ہمیں بھی موت آنی ہے۔ شاہ بابا، میں حائفہ کی موت کا ذمہ دار ہوں، اگر میں اس سے وہ سب نہ کہتا تو آج وہ زندہ ہوتی۔ میں نے آپ سے کہا تھا نا وہ میرے بنا مر جائے گی، اور اس نے اپنا قول سچ کر دکھایا۔ مر گئی، وہ چلی گئی مجھے چھوڑ کر، اور میں ابھی تک زندہ ہوں۔ میں تو خود مر بھی نہیں سکتا۔ بیٹا زمیل، حائفہ کی موت کا ذمہ دار کوئی بھی نہیں ہے، تم ایسا کیوں سوچ رہے ہو؟ وہ ایک حادثہ تھا، اور یہ بھی یاد رکھو تمہاری زندگی کا بھی ایک مقصد ہے، اپنا مقصد مت بھولو۔ مجھے اپنا مقصد، اپنا فرض، ہر چیز یاد ہے، میں کچھ نہیں بھولا ہوں، مگر حائفہ کی یاد میرے وجود سے لپٹی ہے جو اب کبھی مجھ سے جدا نہیں ہو سکتی۔
اور اب میں کسی کے کہنے پر حائفہ کی محبت، اس کی یاد کو خود سے الگ نہیں کروں گا۔ یہ کہتے ہوئے وہ ایک دم ہوا میں غائب ہو گیا۔ شاہ بابا جانتے تھے کہ اب زمیل کسی کی نہیں سنے گا، اس لیے انہوں نے بہتر یہ سمجھا کہ اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دیا جائے۔ دوسری طرف شیخ کمال کے گھر میں حائفہ کی موت کے ایک ہفتے بعد شیخ کمال نے وہ گھر چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا تھا، کیونکہ آشو اکثر ڈر کر چیخیں مارتی ہوئی راتوں کو اٹھ بیٹھتی تھی۔ پھر گھر میں آدھی رات کے وقت صحن میں جس جگہ حائفہ گری تھی وہاں پر کسی کے رونے کی آوازیں آتی تھی، جیسے کوئی کسی کے مرنے پر بہن کرتا ہو۔ شیخ کمال نے مولوی قیوم کو اس بات سے آگاہ کیا تھا اور وہ جانتے تھے کہ وہ زمیل ہے، مگر مولوی قیوم زمیل کو وہاں آنے سے روکنا نہیں چاہتے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ وہ اس وقت بہت غم میں ہے۔ یہ ان کی اس گھر میں آخری رات تھی۔ آشو کی ابھی ابھی روتے روتے آنکھ لگ گئی تھی، تبھی کوئی اس کے بستر کے پاس آیا۔ آشو میری جان، کیوں اتنا روتی ہو؟ تم روتی ہو نا تو مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے، مت رویا کرو، میں یہیں تمہارے پاس ہوں۔ آپ مجھے چھوڑ کر کیوں چلی گئی؟ میرا آپ کے بنا دل نہیں لگتا، پلیز واپس آ جائیں۔ نہیں میری جان، میں جہاں چلی گئی ہوں وہاں سے کوئی واپس نہیں آ سکتا۔ میرا ایک کام کرو گی، میرا یہ سرخ دوپٹہ زمیل کو واپس کر دینا، اس سے کہنا وہ کسی بھی بات کا ذمہ دار نہیں ہے۔ حائفہ آج بھی اس سے اتنی ہی شدت سے محبت کرتی ہے۔ اتنے میں آشو کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے جلدی سے اٹھ کر اپنے آس پاس دیکھا، مگر حائفہ وہ کہیں موجود نہیں تھی، مگر کمرے میں ہر طرف وہی خوشبو پھیلی تھی جو حائفہ اکثر لگایا کرتی تھی۔ آپ ہی یہاں آئی تھی، وہ میرا خواب نہیں تھا، یہ میری آپ ہی کی خوشبو ہے۔ یہ کہہ کر اس نے ایک نظر سوئی ہوئی زبیدہ بیگم پر ڈالی اور دبے پاؤں کمرے سے باہر نکل آئی۔ رات کے سناٹے میں صحن میں چاند کی روشنی آ رہی تھی۔ وہ ننگے پاؤں چلتی ہوئی صحن کے بیچ میں آ گئی۔ آپ کہاں ہیں؟ مجھے معلوم ہے آپ یہیں کہیں پر ہیں، میرے سامنے آئیے۔ مگر دوسری طرف سے اسے کوئی جواب نہ ملا۔ وہ مایوس سی ہو کر فوارے کے پاس جا بیٹھی۔ تبھی اس کو ایسا لگا جیسے وہاں پہلے سے کوئی بیٹھا ہے۔ ایک لمحے کو تو وہ ڈر گئی، مگر پھر اسے حائفہ کی بات یاد آئی۔ آشو نے ڈرتے ڈرتے زمیل کا نام پکارا۔ کیوں رات کی تاریکی میں کبھی مجھے اور کبھی حائفہ کو آوازیں دیتی ہو؟ وہ اب کبھی ہماری پکار پر واپس نہیں لوٹے گی۔ آواز سنتے ہی آشو نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ دیکھتی رہ گئی۔ اس کے سامنے ایک نہایت ہی خوبصورت نوجوان کھڑا تھا۔ آپ زمیل ہو نا، میری آپی کی زمین؟ ہاں، میں ہی وہ خوش قسمت جن ہوں جس سے تمہاری آپی نے محبت کی تھی، مگر میں اس کی محبت کا مان نہ رکھ سکا۔ آپی نے مجھے کہا ہے کہ آپ کسی بھی بات کے ذمہ دار نہیں ہیں، شاید یہی ہماری قسمت میں لکھا تھا، مجھے آپ کو کچھ دینا ہے۔ یہ کہتی ہوئی وہ دوسرے کمرے میں چلی گئی۔ آشو کو اس سے بالکل بھی ڈر نہیں لگ رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد جب وہ واپس آئی تو اس کے ہاتھ میں وہی لال دوپٹہ تھا جو زمیل نے حائفہ کو دیا تھا۔ ابھی وہ میرے خواب میں آئی تھی تو مجھ سے کہا کہ یہ میں آپ کو واپس کر دوں۔ تم انسان کتنے خوش قسمت ہو، اپنے پیاروں کو خواب میں دیکھ سکتے ہو، اور میں کتنا بد نصیب ہوں جو خواب میں بھی اپنی حائفہ کو نہیں دیکھ سکتا۔ آج ہماری اس گھر میں آخری رات ہے، کل صبح ہم یہاں سے چلے جائیں گے۔ میں بھی آج یہاں آخری بار آیا ہوں۔ حائفہ تو اپنے سفر پر چلی گئی، اب مجھے موت کے سفر پر روانہ ہونا ہے۔ ہم دونوں وہاں اس دوسری دنیا میں ملیں گے۔ میں اللہ سے دعا کروں گا مجھے اس جہاں میں میری حائفہ سے ملا دے۔ اب تمہاری آپ ہی ملے تو کہنا، محبت کے ایک نادان مجرم کو ہو سکے تو معاف کر دینا۔
یہ کہتے ہی وہ وہاں سے ہوا میں تحلیل ہو گیا۔ آشو سوچنے لگی یہ کیسی محبت تھی ان دونوں کی، ایک دوسرے سے جدا ہو کر بھی ان کی محبت کم نہیں ہوئی تھی۔ حائفہ کے گھر سے آنے کے بعد جمیل ہاتھ میں حائفہ کا سرخ دوپٹہ لیے ندی کے کنارے بیٹھا تھا۔ تبھی اسے اپنے پیچھے کسی کے قدموں کی آہٹ محسوس ہوئی۔ اس نے پلٹ کر دیکھا تو حیرت سے دیکھتا ہی رہ گیا۔ اس سے کچھ فاصلے پر حائفہ کھڑی تھی۔ وہ اسے دیکھ کر مسکرائی اور ایک طرف کو چلنے لگی۔ جمیل نے جیسے ہی حائفہ کی طرف قدم بڑھائے منظر پھر بدل گیا۔ یہ سب کیا تھا؟ یہ کس چیز کی طرف اشارہ تھا؟ یہ بات اس کی سمجھ سے باہر تھی۔ اس نے آخری بار اپنی وادی کو، اپنے قبیلے کو مڑ کر دیکھا۔ دل بہت اداس ہے بکھرتے لمحوں کا، ایک غبار نظر کے آس پاس ہے، یہ غم یوں بے لباس ہے کہ زندگی کے سارے راز ہی برہنہ ہو گئے۔ کبھی نہیں ملو گے تم، نہیں ملو گے تم، اب کبھی نہیں ملو گے، کہیں نہیں ملو گے۔ شیخ کمال اپنی فیملی کے ساتھ حائفہ کی قبر پر آئے تھے۔ آج بھی ان سے پہلے اس کی قبر کو کوئی پھولوں سے سجا گیا تھا۔ سب نے فاتحہ پڑھی، تبھی قبرستان کا گورکن ان کے پاس آیا۔ آپ کی بیٹی شاید بہت نیک تھی، میری پوری زندگی میں کبھی ایسا نہ ہوا جو میں نے یہاں دیکھا۔ اتنے برس ہو گئے اس قبرستان میں، مگر کسی کی قبر کی مٹی سے ایسی خوشبو نہیں آتی۔ ہر روز آپ کے آنے سے پہلے اس کی قبر پھولوں سے سجی ہوتی ہے۔ شیخ کمال کو معلوم تو ہو گیا تھا کہ وہ کون ہے جو یہاں آتا ہے، مگر اب اس معاملے میں انہوں نے خاموشی اختیار کر لی تھی۔ وہ جمیل کو اب کسی بھی بات سے روکنا نہیں چاہتے تھے۔ ایک بار مولوی قیوم کی شاہ بابا سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے جمیل کی بابت دریافت کیا۔ جمیل تو حائفہ کی موت کے ایک ہفتے بعد ہی روپوش ہو گیا تھا۔ ہماری دنیا میں بھی ایک وادی ایسی ہے جسے موت کی وادی کہا جاتا ہے۔ وہ وادی شیطانوں کا گڑھ ہے۔ جمیل جیسا طاقتور جن بھی وہاں زیادہ سے زیادہ چند شیطانوں کو ٹھکانے لگا سکتا ہے۔ وہ عزازیل کا علاقہ ہے، وہاں صرف موت کا راج ہے۔ جمیل نے یہ راستہ خود اپنے لیے چنا ہے۔ وہ مجھے بہت عزیز ہے، مگر میں اس کو روک نہیں سکا۔ جمیل نے حائفہ کے جانے کے بعد خود کو بھی موت کے حوالے کر دیا ہے۔ ہم اب صرف دعا کر سکتے ہیں۔ شاہ بابا جمیل کے جانے سے بہت رنجیدہ تھے۔ یہ سب کہہ کر وہ مولوی قیوم سے اجازت لے کر واپس وادی کی طرف لوٹ گئے۔ ایک خاکزادی جو پہلے ہی منو مٹی تلے جا سوئی تھی، اور ایک جنزادہ جو موت کے سفر پر روانہ ہو چکا تھا، دونوں ہی اپنے عشق میں فنا ہو کر بقا پا چکے تھے۔ یہ بازی عشق کی بازی ہے، ہارا ہے جس نے بھی کھیلی ہے، فنا کے سوا کوئی راستہ نہیں، عشق میں صرف موت سہیلی ہے۔